نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں روزے کو، نماز فجر کو اور ہمارے دین کی مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگ و دوستو، آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی دنوں تک توبہ کے سلسلے سے باتیں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور میں آج آپ حضرات کے سامنے قیامت کے سلسلے سے ہی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ قیامت کے تعلق سے ہم اور آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں، اور مسلمانوں کو الحمدللہ یقین بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ چاند سورج ستارے آسمان زمین سب ختم ہو جائیں گے۔ ہم سب مسلمانوں کا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ بہرحال اسی سلسلے سے میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کے تذکرے کرنا چاہتا ہوں، اور قیامت کی علاماتوں کا کچھ بیان آپ کے سامنے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے قیامت کی نشانیاں کیا کیا بتلائی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ہم اور آپ اس قیامت کے تذکرے کی باتیں سن کر اپنے آپ کو اپنی زندگی سے وہ جو برائیاں جو بیان کی جائیں گی قیامت کے قرب قیامت کے تعلق سے، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم اور آپ اس چیزوں کو، ان تمام برائیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی زیادتی ہو جائے گی، نیز زنا کثرت سے ہونے لگے گا، شراب بہت پی جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ایک مرد کی 50 بیویاں ہوں گی، بلکہ یہ مراد ہے کہ ایک مرد پر 50 عورتوں کی کفالت خبر گیری کا بوجھ ہوگا، جن میں مائیں، خالائیں، دادیاں، بہنیں، پھوپھیاں وغیرہ وغیرہ ہوں گے۔ اس سے ہم اور آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ حدیث میں نے کوئی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں سنائی ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بنیادی چیز ہمارے آقا نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی زیادتی ہو جائے گی اور کثرت زنا ہوگا، شراب بہت زیادہ عام ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اندازہ لگائیے آج ہمارے پاس علم نافع ہے جس سے ہم آپ دنیا آخرت کو پہچان کر اپنی زندگی گزاریں۔ آج صرف انسان گھنٹے نہیں، سالوں نہیں، سالوں سال دنیا کے علوم کے پیچھے لگاتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ اگر اخروی علوم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بھی دنیا کے اندر ہی اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی علم سے جو انسان کو جس بات کی طرف رہبری کرنے والی چیز ہمارا آپ نے ہتھیار حاصل کیا تھا، اس چیز کو ہم نے صحیح راستے پر استعمال نہ کیا اور اپنے علم کو ہم نے بالائے طاق رکھ کر جہالت کی زندگی کو عام کر لیا۔ ہمارے آپ کے درمیان میں ہر چھوٹے بڑے انسان یہاں تک کہ بہت سارے بوڑھوں کے اندر بھی جن کی عمر 50 سال 60 سال ہو گئے، وہ بھی آج کے دور میں زنا میں ملوث ہے، شراب خوری میں ملوث ہے۔ بہرحال ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ برائی ہمارے اندر ہے تو ہم اور آپ نکالنے کی کوشش کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت آنے سے پہلے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، لہذا ان سے بچتے رہنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی تنظیمیں چلانے والے، بڑی بڑی جماعتوں کے عہدے سنبھالنے والے، ایسے لوگوں کی زبان سے بھی جھوٹے الفاظ نکلتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان سے جھوٹ کی بدبو نکلتی ہے۔ آج اتنا جھوٹ عام ہو گیا، ہر آدمی جاننے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، نہ جاننے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بڑے آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے، باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بیویاں بھی جھوٹ بولتی ہیں، ہر ایک آدمی جھوٹ آج بولا کرتے ہیں، عالم بھی جھوٹ بولتے ہیں، مفتی بھی جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے عوام الناس میں جو خواص قسم کے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، عام لوگ تو جھوٹ بولتے ہی ہیں۔ تجارت ہماری جھوٹی تجارت ہو گئی، ہماری وعدے جھوٹے وعدے ہو گئے، ہر ایک چیز میں ہم اور آپ جھوٹے پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے بولتے ہماری زندگی سے چین سکون سکھ چلا گیا، راحت چلی گئی، اطمینان قلب چلے گئے، رات کی نیندیں حرام ہو گئی، صرف جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بے برکتی آ گئی، ہماری زندگی کے اندر رونقیں ختم ہو گئی، ہماری زندگی سے رحمتیں اٹھا لی گئی، ہماری زندگی سے چین سکون اٹھا لیا گیا، سکھ ختم ہو گئے، دکھ ہی دکھ اور مصیبت ہی مصیبت آنی شروع ہو گئی، ہمارے رزق میں کمی آنے لگی، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی عمریں کم ہو گئی، ہمارے بچے نافرمان ہونے لگے، ہماری بیویاں نافرمان ہونے لگی۔ صرف وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان جب جھوٹ کو عام کر لیتا ہے، جب انسان اپنے جھوٹ کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، جب انسان جھوٹ کو اپنے دل دماغ میں پیوست کر کے پھر صرف اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے لوگوں کی زندگی سے چین سکون اللہ تبارک و تعالی چھین لیتے ہیں، اور یہ
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عام طور پر آج ہم اور آپ سب جھوٹ بولتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ قیامت کے قریب کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے ہم اور آپ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ اور رسول اور تمام مخلوق کی لعنت اترتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو گندی زبان نہ بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بات کر رہے تھے، اچانک ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دیہاتی سے، اے میرے دیہاتی بھائی، اے میرے دیہاتی صحابی، قیامت تو آنے ہی والی ہے، قیامت کب آئے گی اس کا علم تو مجھے نہیں ہے، ہاں میں اس کی کچھ نشانیاں بتلاتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو قیامت کا انتظار کر، قیامت آ جائے گی۔ یعنی امانتیں جن کے پاس رکھوائی جائے اس میں خیانت کر دی جائے، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیہاتی صحابی نے پوچھا امانت کیوں کر ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکومت و سلطنت کا کام نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، ایک تو امانت کو ضائع کرنا، دوسری چیز جب یہ حکومت سلطنت کا کام جاہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی ایک ظالم اور جاہل انسان کے اگر حکومت سونپ دی جائے، سلطنت سونپ دی جائے، اگر ان کو عہدے داروں پر عہدے کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، یہ بھی قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کا انتظار کر، قیامت آ جائے گی۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے ہندوستان ہی کا لے لیجئے کہ آج کیسے جاہل لوگ آج پردھان منتری بیٹھے ہوئے ہیں، پردھان منتری بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو سب جانتے ہیں، سب کی زبان پر یہ ہے کہ وہ انسان پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو چائے بیچنے والا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ایسے نااہل لوگوں کو اگر حکومت سونپ دی جائے، سلطنت دے دی جائے، کرسی پر بٹھا دیا جائے تو وہ کیا فیصلے کر سکتا ہے؟ کیا وہ امانت کو بچا سکتا ہے؟ امانت اس کے ذریعے سے ضائع نہیں ہوگا تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے کو کیا وہ حق ادا کر سکتا ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں کیا صحیح فیصلے لے سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے ہم انسانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی فراوانی نہیں ہو جائے گی، اور فراوانی بھی اس طرح کی ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا لیکن وہ کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جس سے زکوٰۃ کا مال لے لے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کی سرزمین باغ و بہار اور نہر والی نہیں بن جائے گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں بھی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ منورہ کی آبادی اور تعمیر مقام احاب یا یحاب تک نہیں پہنچ جائے گی۔ اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیے کیا مال کی فراوانی نہیں ہے؟ آج تو بہت سارے لوگوں کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر محاسبہ کیا جائے تو جو مانگنے والے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن پھر بھی مانگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔
اور عرب کی سرزمین باغ و بہار اور نہر والی نہیں بن گئی، نہیں بن جائے گی، باغ و بہار بن چکی ہے، ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی شروع ہو چکی ہے۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تعمیرات کا کام تو مکہ اور مدینے کی سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں ایک خلیفہ یعنی سلطان برحق پیدا ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا، یعنی لوگوں میں بے حساب مال و دولت تقسیم کرے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بھر بھر کر لوگوں کو مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی وہ زمانہ آئے گا جب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا، یعنی اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ برآمد ہوگا۔ بس جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا، لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا، مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لو۔ چنانچہ 90% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے، بس ایک شخص جس نے محض مال حاصل کرنے کے لیے قتل کا ارتکاب کیا ہوگا آئے گا اور کہے گا اسی کے لیے میں نے لوگوں کو قتل کیا، اور ایک شخص جس نے ناتا توڑا ہوگا، رشتہ داری توڑی ہوگی، یعنی جس نے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک نہیں کیا ہوگا، آئے گا اور وہ کہے گا میں نے اسی مال کے لیے اپنے ناتے داروں سے ناتا توڑا تھا۔ پھر چور آئے گا اور کہے گا اسی مال کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا، یعنی یہ مال و دولت ایسی چیز ہے جس کی محبت میں اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے اور ایسی ایسی پریشانیوں سے دوچار ہوئے، لیکن اب جب کہ یہ مال و دولت ہمارے سامنے اور ہمارے اختیار میں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور ہمیں اس کی کوئی حاجت و ضرورت محسوس نہیں ہوتی، چنانچہ وہ سب لوگ اس مال و دولت کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، کوئی بھی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اختتام پذیر نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور قبر پر گدھے کی طرح لوٹے گا اور حسرت سے کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا، اور اس طرح لوٹنا اور آرزو کرنا اس کی عادت نہیں ہوگی، بلکہ بلا اور مصیبت سے پریشان ہو کر ایسا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جہاز سے ایک آگ نہیں نکلے گی جو بصرا کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، جو بصرا کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہیں ہو جائے گا، یعنی زمانہ کی رفتار اس قدر تیز ہو جائے گی کہ سال مہینے کے مانند، مہینہ ہفتہ کے مانند، ہفتہ دن کے مانند، اور دن 1 گھنٹے کے مانند گزر جائے گا، اور گھنٹہ اتنی جلدی گزر جائے گا کہ جتنی دیر میں آگ کا شعلہ سلگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدل جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں جن کا نام
حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدل جہاد کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ہم جہاد سے واپس آئے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی مال غنیمت نہیں تھا، جس کا ہمیں غم و افسوس تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں پر اداسی اور مایوسی دیکھ کر ہمیں تسلی دینے لگے، ہمارے حق میں دعا کرنے لگے، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور بطور دعا ارشاد فرمایا، اے پروردگار عالم، ان لوگوں کو میرے سپرد نہ فرما، ایسا نہ ہو کہ میں ان کی خبرگیری سے عاجز ہو جاؤں، نہ ان کو خود ان کے سپرد فرما اپنے کاموں کے انجام دہی سے عاجز ہو جائے، اور نہ ان کو دوسرے لوگوں کے سپرد فرما کہ لوگ ان کی حاجتوں اور ضرورتوں پر اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو مقدم رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میرے سر پر رکھا اور ارشاد فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت پاکیزہ زمین یعنی ملک شام میں پہنچ گئی ہے تو سمجھ لینا کہ زلزلے، فتنے اور بڑے بڑے حادثے جن کا تعلق قیامت سے ہے قریب آ پہنچے ہیں، اور اس دن قیامت لوگوں سے اتنی قریب ہوگی کہ جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے اپنے دست مبارک میرے سر پر رکھا اور ارشاد فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت پاکیزہ زمین یعنی ملک شام میں پہنچ گئی تو سمجھ لینا کہ زلزلے، فتنے اور بڑے بڑے حادثے جن کا تعلق قیامت سے ہے قریب آ پہنچے ہیں، اور اس دن قیامت لوگوں سے اتنی قریب ہوگی کہ جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے اور امانت کے مال کو مال غنیمت شمار کیا جانے لگے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھا جانے لگے، مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے، ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور دوست کو قریب اور باپ کو دور کرنے لگے، مسجد میں شور و غل دنیا کی باتیں کرنے لگے، قوم اور جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کا فاسق شخص کرنے لگے، اور قوم جماعت کا سربراہ اس قوم و جماعت کا کمینہ اور غزیر ترین شخص بن جائے، اور آدمی کی تعظیم ان کے شر سے اور فتنے کے ڈر سے کی جانے لگے، اور لوگوں میں گانے والیوں اور باجوں کا دورہ ہو جائے، اور شرابیں پی جانے لگے، اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگے، ان پر لعنت بھیجنے لگے، تو اس وقت تم سرخ آندھی کا، زلزلہ کا، زمین میں دھس جانے کا، صورتوں کے مسخ اور تبدیل ہو جانے کا، اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، نیز قیامت کی نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پہ وقوع پذیر ہوں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پہ در پہ کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب میری امت 15 باتوں میں جن کا ذکر اوپر کی حدیث میں ہوا مبتلا ہوگی تو اس پر وہ آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی جو اوپر حدیث میں مذکور ہوئی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 باتوں کو شمار فرمایا، یعنی ان باتوں کی تفصیل بیان فرمائی جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے کی، لیکن حضرت علی نے اس روایت میں یہ بات نقل نہیں کی کہ جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سیکھا جانے لگے۔ نیز ان دونوں حدیثوں کے الفاظ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے ادنا صدیقہ ہو کے بجائے یہ نقل کیا ہے کہ جب مرد اپنے دوست کے ساتھ احسان و مروت اور اپنے باپ کے ساتھ جور و جفا کرنے لگے، اور انہوں نے جب شرابیں پی جانے لگے کہ بجائے جب شراب پی جانے لگے، یعنی شراب کو جمع کے صیغے کے بجائے واحد کے صیغے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض
سے سیکھا جانے لگے کے بجائے جب ریشمی کپڑا پہنا جانے لگے نقل کیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی جب تک عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. حضرت ابو داؤد کی ایک اور روایت میں یوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے اختتام پذیر ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل و دراز کر دے گا یہاں تک کہ پروردگار میری نسل میں سے یا یہ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا اور وہ تمام روئے زمین کو یا عرب کے سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے تمام روئے زمین ظلم و جھوٹ سے بھری ہوئی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا مہدی میرے خاندان سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن کشادہ پیشانی ہوگی اونچی ناک والے ہوں گے وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری تھی. وہ حضرت مہدی 7 برس تک روئے زمین پر برسر اقتدار اور قابض رہیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مہدی کے واقعے کے سلسلے میں یہ بھی نقل کرتے ہیں آپ نے ان کے عدل و انصاف کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا مہدی کے جود و سخاوت کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ عطا کیجیے. چنانچہ امام مہدی اس کے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے بھر کر اتنا مال دے ڈالیں گے جتنا کہ وہ اٹھا سکے اور لے جا سکے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں جب خلیفہ یعنی اس وقت کی حکومت کے سربراہ کا انتقال ہوگا تو وہ دوسرے سربراہ کے انتخاب یا نامزدگی کے سوال پر اصحاب الرائے لوگوں کے درمیان اختلاف نظر اٹھ کھڑا ہوگا. اسی دوران اہل مدینے میں سے ایک شخص مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگ جائے گا. مکہ کے لوگ جب اس شخص کے مرتبہ حیثیت کو جانیں گے تو اس کے پاس آئیں گے اور اس کو گھر سے باہر نکال کر لائیں گے تاکہ اس کو اپنا سربراہ اور حاکم بنائے. وہ شخص اگرچہ فتنے کے خوف سے یہ منصب قبول کرنے کو پسند نہیں کرے گا مگر لوگ منت سماجت کر کے اس کو تیار کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. یہ بیعت خانہ کعبہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عمل میں آئے گی. اس کے بعد اس کے مقام پر شام کے بادشاہ کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا لیکن وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع مقام بیدا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ شام کا لشکر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دھس گیا ہے تو ملک شام کے ابدال اور عراق کے عصائب اس شخص کی خدمت میں پہنچیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کے ننھیال قبیلے کلب میں ہوں گی اور قریشی اس شخص کے اور اس کے تابعداروں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا اور اپنے ننھیال یعنی قبیلے کلب کی مدد حاصل کرے گا لیکن اس شخص کا لشکر اس قریشی کے لشکر پر غالب آ جائے گا. پھر وہ شخص لوگوں کے درمیان کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور طریقے کے مطابق ملک و ملت کا نظم و نسق چلائے گا اور دین اسلام اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا یعنی سکون و قرار پائے گا. وہ شخص 7 سال تک قائم و برقرار رکھے گا پھر اس کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان اس کے نماز جنازہ پڑھیں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلا آفت کا ذکر کیا جو اس امت کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی یہاں تک کہ کسی شخص کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں وہ ظلم و ستم سے پناہ حاصل کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا. وہ شخص زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے یعنی فرشتے اور انبیاء کی روحیں اور تمام زمین کے رہنے والے بھی راضی اور مطمئن ہوں گے خواہ وہ کسی جنس اور نوع سے تعلق رکھتے ہوں.
یہاں تک کہ جنگل کے جانور اور پانی کی مچھلیاں بھی آسمان بارش کے قطروں میں سے کچھ باقی رکھے بغیر کثرت سے پانی برسائے گا، اور زمین اپنے روئیدگی میں سے کچھ باقی رکھے بغیر سب کچھ اگا دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کے وجود و حیات کے آرزو کرنے لگیں گے، کاش وہ بھی زندہ ہوتے تو ہماری طرح عیش و آرام پاتے۔ وہ شخص یعنی حضرت مہدی اس خوشحالی و کامرانی کے ساتھ 7 برس یا 8 برس یا 9 برس زندہ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما وراء النہر سے ایک پاک بازو صالح شخص ظاہر ہوگا جس کا نام حارث یا حراس ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا، وہ حارث محمد کی اولاد کو ٹھکانہ دے گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگوں نے ٹھکانہ دیا تھا، پس ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا واجب ہے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی دعوت قبول کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے گفتگو نہیں کریں گے، اور جب تک آدمی کے کوڑے چابک کا پھندنا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں نہ کرنے لگیں گے، اور یہی نہیں بلکہ انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے گی کہ اس کے اہل و عیال نے اس کے عدم موجودگی میں کیا نیا کام کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے سلسلے کی اب بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں 200 برس کے بعد ظاہر ہوگی۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ نشان آتے دیکھو تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ اس میں خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ نشان آتے دیکھو، جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ نشان آتے دیکھو تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ اس میں خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سردار کہا ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر محمد ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا اور ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہ بات بیان فرمائی وہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال وفات پائی اس سال ٹڈیاں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹڈیوں کے گم ہونے کی وجہ سے سخت غمگین اور متفکر ہو گئے کہ کہیں ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک سوار یمن کی طرف، ایک سوار عراق کی طرف، ایک سوار شام کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے دریافت کریں کہ آیا کسی شخص نے کہیں کچھ ٹڈیاں دیکھی ہیں۔ چنانچہ جس سوار کو یمن بھیجا گیا تھا وہ ایک مٹھی ٹڈیاں لے کر حضرت عمر کے پاس آئے اور ان کے سامنے وہ ٹڈیاں ڈال دی۔ حضرت عمر نے ٹڈیاں دیکھی تو خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، پھر فرمایا میں ٹڈیوں کے مکمل خاتمے سے اس لیے متفکر اور پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ خداوند بزرگ و برتر نے حیوانات کی 1000 قسمیں پیدا کی ہیں، ان میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 جنگل میں ہیں، اور جب قیامت آنے کو ہوگی تو ان میں سے سب سے پہلے ٹڈیاں ہلاک ہوں گی۔ پھر جب ٹڈیاں ہلاک ہوں گی تو حیوانات کی دوسری قسمیں بھی اس طرح پے در پہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، جس طرح موتیوں کی لڑی ٹوٹنے پر موتی پے در پہ گرنے لگتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ قیامت آئے گی. قیامت کی نشانیاں بہت سارے ظاہر ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں. چند باتیں پھر یاد دہانی کے طور پر: ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور اپنے بیویوں کے غلام بن جانا. آج ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، اور پھر اسی طریقے سے امانت میں خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں تو اتنی عام ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہم دے سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں ہر گھروں میں امانت پر خیانت ہے، ہر گھروں میں جھوٹ ہے، ہر گھروں میں غیبتیں ہیں، ہر گھروں میں گناہ پر گناہ ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اور آپ اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کے لیے توبہ کریں، اللہ کو منانے کے کام کریں، اللہ کو راضی ہونے والے کام کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں، ایک سنت کو سیکھنے کی کوشش کریں، ایک سنت کو اپنی زندگی پر لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں ہمارے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہم اور آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دونوں جہان میں ہم اور آپ خوش رہیں گے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.